اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہلاکو خان جو کہ مغل سلطنت کا بانی تھا اور چنگیز خان کا وہ پوتا تھا جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو ہلاکو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی ہے کہ ہلاکو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریا میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتنے زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا۔ لیکن ناظرین گرامی، ہلاکو خان شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کے سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانڈروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان سے یہ سوال پوچھ سکیں کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن ناظرین، ہلاکو خان کو کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ہلاکو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں میں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر ہلاکو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کے فتح کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے اس سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے ہیں میں اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کی، حضور آپ بتائیں آپ کے کون سے سوال ہیں؟ تو ناظرین، ہلاکو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ ہلاکو خان نے کہا، مسلمانوں کے دین کے سربراہ ان کے عالم ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ جب کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادحان نے پیغام بھجوایا کہ میں ہلاکو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادحان ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ بہت دلچسپ اور بڑا ہی سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑی غور سے سنیں۔ دوسرے دن کی صبح قادحان ہلاکو خان کے پاس پہنچا جہاں ہلاکو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قادحان نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادحان ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے کر گیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادحان اندر گیا تو ہلاکو خان نے اس کے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادحان نے ہلاکو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے ملنا چاہتے ہو، اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو، اور اگر تم داڑھی والے سے ملو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے ہلاکو خان سے کہا، اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ناظرین، ہلاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میرے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز و بیان بہت پسند آیا۔
ہلاکو خان نے اس سے پوچھا، میرے 2 سوالوں کے جواب ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم میرے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ قادحان ناظرین مسکرانے لگا اور کہا، ہلاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہ سوال تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ ہلاکو خان قادحان کے انداز گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمان کے ایک عام عالم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ ہلاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا اندازہ گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کرتے تھے۔ اس لیے ہلاکو خان کو اس عالم کا انداز گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ہلاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد شہر میں لے آئی ہے؟ یہ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، آپس میں لڑنے، دولت کا حسد، عہدوں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمران کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدے کے منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ پھر ناظرین کرام، ہلاکو خان اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے کے بجائے ایک اہل حکمران کو بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں، تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آؤ گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کے بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دیں اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لیں تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہوگا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اسے بھی واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ہلاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک اور عالم کی عقل مندی کا واقعہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے پوچھا، لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ سپاہی ہجوم میں گئے اور واپس آ کر کہا، ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہزادی مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے جواب دیا، یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ عالم نے کہا، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو ناظرین، شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا ہے؟ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یقیناً کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں شہزادی۔ شہزادی نے غصے سے کہا، کیسے؟ عالم نے کہا، تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی، یقیناً ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کہا، کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ کر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں رکھے ہوتے ہیں۔ عالم نے کہا، اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر
किसी और तरफ निकल खड़ी हो और चरवाहे के साथ चलने को तैयार ही न हो तो चरवाहा क्या करता है? शहज़ादी ने कहा, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस उसकी कमान में ले आए। आलिम ने कहा, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों के पीछे पड़े रहते? तो नाजरीन, शहज़ादी ने कहा, जब तक वो फ़रार रहें और चरवाहे के इक़दार में वापस न आ जाएं। आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप तातारी लोग ज़मीन में हम मुसलमानों के हक़ में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उसकी इताअत और उसके दर पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन व सुकून तुम पर हराम किए रखेगा। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मुसलमान आलिम के इस जवाब में आज हमारे गौर व फिक्र के लिए बहुत कुछ पोशीदा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।